چشم و چراغ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، اور ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پاور ہے وہ اس لیے اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بھی بیان فرمایا اور واقعات کی شکل میں بھی نظر آتی ہے کہ قرب قیامت کے چند فتنوں کا جب میرے نبی نے ذکر فرمایا تو ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہم صرف ان چیزوں کو مانیں گے جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا، اور ہم صرف ان چیزوں سے باز آئیں گے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے اللہ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے، اور میرا حلال کیا ہوا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حلال کیا ہوا، اور میرا حرام کیا ہوا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں عطا فرما دی۔ مفاتیح یہ مفتاح کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا چابی، خزائن یہ خزانے کی جمع ہے کہ اللہ نے زمینوں کے جتنے بھی خزانے ہیں ان تمام خزانوں کی چابیاں میرے سپرد کر دی ہے۔ اور خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن بھی عطا فرمایا اور قرآن کے مثل بہت سارے علوم بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائے، اور میرا حلال کیا ہوا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا حلال کیا ہوا، اور میرا حرام کیا ہوا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا حرام کیا ہوا۔ خود اللہ فرماتا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ رسول وہ ہیں جو پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر ایک صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ حالت روزہ کے اندر میں نے اپنے بیوی سے قربت کر لیا، میں نے روزے کو توڑ لیا، رمضان شریف کا وقت تھا اور وہ صحابی رسول اپنی بیوی سے قربت کرنے کی وجہ سے اپنے روزے کو انہوں نے توڑ لیا، تو وہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، مجھ پر کرم فرمائیں کہ کوئی ایسا معاملہ میرے لیے رہنمائی فرمائے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں اور میرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ تو یہاں پر چند چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، صحابی کا یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جب روزہ توڑ لیا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اس میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اس صحابی کو قرآن کریم کے احکامات بیان فرمائے، اور آج بھی وہ 7ویں پارے میں قرآن کریم کا اندر روزہ توڑنے کا حکم موجود ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ اب غلام دنیا کے اندر موجود نہیں ہے تو کیا کیا جائے، اطعام 60 مسکینہ، کہ جاؤ 60 مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو تم 60 دنوں کا روزہ رکھو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں تو غریب ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ میں مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اتنی استطاعت بھی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تم 60 روزے رکھ لو۔ تو اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ جب ایک روزہ نہ رکھ سکا، ایک روزے میں مجھے کنٹرول نہیں ہوا تو میں 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں میرے آقا کو کہ میرے آقا نے شریعت کا حکم بیان فرما دیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا اور صحابی نے جب عرض کیا تو میرے آقا نے فرمایا
کہ تم بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یہاں پر ٹھہر جاؤ۔ اب اگر یہ سوال آج کی دنیا میں کوئی کسی دارالفتہ میں لے کے جائے، کسی مفتی سے سوال کیا جائے، کسی عالم سے پوچھا جائے، تو وہ یہی جواب دے گا کہ حکم شرع یہی ہے اور بس یہی ہے۔ اور واقعی جو صاحب علم ہوگا، جو اہل علم ہوگا، وہ یہی جواب دے گا۔ لیکن ہر عالم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون داں بنایا ہے، قانون کا جاننے والا بنایا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صرف قانون داں ہی نہیں بلکہ قانون ساز بھی ہیں۔ یعنی وہ شریعت کا قانون صرف جاننے والے ہی نہیں بلکہ شریعت کا قانون بنانے والے بھی ہیں، شریعت کے اندر اختیار اور تصرف کرنے والے بھی ہیں۔ جس طریقے سے چاہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے شریعت کے قانون کے اندر تبدیلی فرما سکتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو وہ بدل سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ اس میں نبی کا قانون سازی بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور نبی کا علم غیب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں ان کے مسئلے کا حل بھی پیش ہونے والا ہے، کیونکہ اس نبی کو اللہ رب العزت نے سارے کائنات کے غیب کا علم عطا فرمایا۔ میرا اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سب کچھ عطا فرما دیا، تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب استطاعت صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے 2.25 من کھجورے، عجوا کھجوروں کی شکل میں نبی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب کیا کہ وہ صحابی کہاں گئے جو ابھی آئے تھے، تو وہ حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لو ان کھجوروں کو لے لو اور لینے کے بعد اسے تم مدینے کی گلیوں میں صدقہ کر دو، لوگوں کو کھلا دو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شرط تو وہ 3 ہی تھی، حکم تو وہ 3 ہی تھا، یا تو غلام آزاد کیا جائے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 60 روزے رکھے جائیں۔ لیکن میرے آقا نے تشریعی معاملات میں اپنے اختیارات کے ذریعے سے اس صحابی کے لیے اس سزا کے اندر کنسیشن کر دیا اور کہا کہ جاؤ ان کھجوروں کو تم لوگوں میں کھلاؤ۔ وہ کھجوریں ان کے پیسوں کی بھی نہیں تھی، وہ کھجوروں پر انہوں نے پیسہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، وہ کسی اور کی کھجوریں تھی، نبی نے عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں اس صحابی کا عقیدہ اور بھروسہ، اور نبی کی بارگاہ میں ان کی جسارت، ادب کے دائرے میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، میں کیسے دوسروں کو صدقہ کروں، میں ہی سب سے بڑا غریب ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا، یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں، حکم تو یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 دن کا روزہ رکھے، لیکن اس صحابی سے کچھ نہ ہوا، اور میرے آقا نے اس کی سزا کو جزا میں بدل دیا، اس کی سزا کو بالکل ڈسکاؤنٹ اور کنسیشن میں بدل دیا کہ ان کھجوروں کو تم لے جاؤ اور لے جانے کے بعد خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، اور یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ یہ ہے میرے آقا کے تشریعی اختیارات۔ شرعی معاملات میں نبی کو جو تصرفات اور اختیارات حاصل ہیں اس کی ایک جھلک اور دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور علیہ السلام کو تہجد کے وقت وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے نبی کا جوش رحمت والا دریا جوش میں آیا، ارشاد فرمایا سلما شئت یا ربیعہ، اے ربیعہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، وہ تم طلب کر لو، تم آج مجھ سے مانگ لو۔ حضرات محترم، سل ما شئت، سل مانے سوال کرو، مجھ سے مانگو، ما شئت یہ عربی کا لفظ ہے، اور ما عموم کے لیے آتا ہے۔ ما کے معنی جو تم چاہو، جس چیز کو بھی تم چاہو،
اب اس کے اندر صرف دینی دنیاوی معاملات نہیں بلکہ دینی معاملات میں بھی ہے. یعنی دنیا کی اگر کوئی نعمت تم مانگنا چاہتے ہو تو وہ بھی مانگ سکتے ہو، اور اگر دین کی کوئی نعمت مانگنا چاہو تو وہ بھی تم مانگ سکتے ہو. یہاں پر نبی نے یہ نہیں کہا کہ مدینے میں جو چیزیں ہیں تم مجھ سے مانگ لو، یا میرے گھر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تم مانگ لو، یا پھر تمہیں عرب میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مانگ لو. ما شئتا، جو چیز تم چاہتے ہو مانگ لو. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے صحابی نے سنا تو وہ صحابی تھے، اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ شخصیت تھے. انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر. آج کا ہمارے اور آپ جیسا ہوتا تو اس کا دماغ کیا چلتا؟ یا تو وہ اپنے لیے بہت بڑا کوئی گھر مانگ لیتے، یا اپنے لیے پراپرٹی مانگ لیتے، یا دنیا میں عیش و آرام سے زندگی گزارنے کا کوئی وہ نبی سے بہانہ اور وسیلہ اور کوئی ایسا چیز مانگ لیتے کہ یا رسول اللہ مجھے اتنی زمین دے دی جائے، یا کھیت دے دیا جائے، یا مکان دے دیا جائے، یا پلاٹ دے دیا جائے، یا دنیا کی کوئی بھی چیز وہ مانگ لیتے. درہم و دینار مانگ سکتے تھے، لیکن وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگی، بلکہ مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ اکبر. عرض کیا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اگر آپ کو عطا فرمانا ہی ہے تو مجھے یہ نعمت عطا فرمائیں کہ کل قیامت کے بعد جنت میں جہاں آپ رہے وہی آپ کے بغل میں اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی جگہ عنایت فرما دی جائے، مجھے بھی آپ کی جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دی جائے، جس درجے میں آپ ہو اسی کے قریب مجھے بھی جنت میں عطا فرما دیا جائے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس صحابی نے کیا مانگا؟ جنت تو مانگی ہی مانگی، بلکہ جنت میں رسول پاک کے درجے کے قریبی والی جگہ مانگی. اب انہوں نے یہ بھی نہیں مانگا کہ یا رسول اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یا رسول اللہ میری قبر کے سوالات آسان ہو جائیں، یا رسول اللہ میدان محشر میں مجھ پر سختی نہ ہو، کہ یا رسول اللہ میں حوض کوثر پر پیاسا نہ رہوں، یا رسول اللہ میں میزان عمل پر میرے اعمال اچھے ہو جائیں، یا میں حوض کوثر سے چلوں. انہوں نے مانگا تو نتیجہ مانگ لیا، آخری منزل کو مانگ لیا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اس لیے کہ وہ چالاک تھے، صحابی رسول تھے، اللہ نے انہیں وہ ذہن عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے نتیجہ مانگا، آخری منزل مانگی کہ جنت میں جب میں نبی کے ساتھ رہوں گا تو میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے گا، میری قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، میدان محشر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، حوض کوثر پر مجھے پیاس کی تڑپ بھی نہ لگے گی، اور میرے نام اعمال میں نیکیوں کی کمی بھی نہیں رہے گی، میں میزان پر بھی اچھے سے پار ہو جاؤں گا، اور ساری کی ساری منزلیں میری آسان ہو جائیں گی. انہوں نے بالکل نتیجہ مانگ لیا. اللہ اکبر. میرے آقا نے صرف یہ نہیں کہا کہ اے ربیہ تم یہ کیا مانگ رہے ہو، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا، نہیں، بلکہ روایت میں ہے، سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وغیر ذالک، اے ربیہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہتے ہو؟ ربیہ خاموش رہے. پھر فرمایا وغیر ذالک، اے ربیہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہتے ہو؟ مطلب کیا کہ اے ربیہ یہ چیز تو تمہیں مل ہی گئی، یہ چیز تو میں نے تمہیں عطا ہی کر دیا، اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتاؤ. لیکن حضرت ربیہ نے کہا یا رسول اللہ یہی سب سے آخری منزل ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی آپ مجھے عطا فرما دیں تو میرے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہے. گویا کہ حضرت حضرت مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے درخواست کر رہے ہیں کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، اور یا رسول اللہ کہ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، دامن ہی اپنا تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. مانگنے والوں کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن دینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اسی لیے کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حکم سے صاحب تصرف ہیں، صاحب اختیار ہیں. اللہ نے انہیں تمام کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. اور ایک دو باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریعی معاملات میں جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا تو میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ
قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی جن کا نام ہے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو میرے آقا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا تھوڑی دیر خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا ذرونی ما ترکتم، اے لوگو میں تم سے جتنا کہا کروں صرف اسی پر عمل کیا کرو، اور جس چیز کو میں نہ کہا کروں اس پر تم خاموش رہا کرو، اس چیز کو تم چھوڑ دیا کرو۔ اگر میں ہاں کر دیتا، حدیث پاک کے الفاظ ہے لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو حج ہر سال واجب قرار ہو جاتا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اسی کو امام احمد رضا خان نے کہا کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس لیے کہ میرے آقا کی زبان مبارک کی شان قرآن بیان فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو خدا کا حکم ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوا کرتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم اس نبی کا میلاد منانے والے ہیں جسے میرے رب نے صاحب تصرف بھی بنایا ہے، صاحب اختیار بھی بنایا ہے۔ اور کیوں نہ بنایا ہو، بہت ہی سمجھنے والی سادہ سمپل سی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ میرے رب کے نائب اکبر ہیں، اللہ رب العزت کے نائب اکبر ہیں، نائب مطلق ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے انہیں اپنا نائب جسے کہا جائے وائس، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ تمام معاملات کے اندر کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ سے بندوں پر اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو رب کا پیغام پہنچایا اور اللہ کے بندوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرمایا۔ جب ایک دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عہدیدار ہوتا ہے تو اس عہدیدار کا کوئی نہ کوئی نائب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا وزیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بلا تشبیہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی اسٹیٹ کا کوئی مکھ منتری ہوتا ہے، کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے، تو اس کا ایک کوئی ڈپٹی سی ایم بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہنگامی صورتحال میں یا کسی بڑے معاملات میں اگر وہ سی ایم کہیں اور وزٹ کرنے چلا جائے، آفس پر حاضری نہ دے، تو اس کی غیر موجودگی میں وہ ڈپٹی سی ایم اس سی ایم کے سارے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے، اور اس سی ایم کے لیٹر پیڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا اسٹیمپ اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے سارے اختیارات اس ڈپٹی سی ایم کو دیے جاتے ہیں تاکہ اس سی ایم کی غیر موجودگی میں وہ تمام معاملات کو ہینڈل کر سکے، وہ تمام چیزوں کو مکمل طریقے سے ہینڈ اوور کر سکے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو اپنا وزیر نہیں بنایا جاتا، ہر کسی کو سڑک چھاپ کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ جس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے، جس میں وہ علم ہوتا ہے، جس میں وہ طاقت اور تصرف ہوتی ہے، اسی کو اپنی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نبی کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے، تو بے بس مجبور بنا کر کے نہیں بلکہ مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ قانون بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر قدرت ہے تو اس قانون کو نافذ کرنے میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ اور صرف اللہ کے نبی قانون داں ہی نہیں بلکہ قانون ساز بھی ہیں، یعنی صرف قانون کے جاننے والے ہی نہیں بلکہ قانون کے بنانے والے بھی ہیں، قانون کو تبدیل کرنے والے بھی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، جو دھات ہے گولڈ
یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت سراقہ جو ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے، کہ جو یہ اعلان ہوا کہ جو نبی کو پکڑ کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹوں کو انعام میں دیا جائے گا۔ اس وقت کے 100 سرخ اونٹوں کا اعلان ہوا، جو آج کے زمانے میں کسی بلڈنگ میں، کسی بڑے سی بڑی بلڈنگ کے اندر بڑے سے بڑے فلیٹ سے کم اس کی رقم نہیں ہے، یا بہت بڑی کروڑوں کی پراپرٹی سے بڑھ کر سے کم وہ چیز نہیں ہے۔ اس زمانے میں 100 سرخ اونٹوں کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت سراقہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابی رسول بنے، ان کو وہ پہنچے اور میرے نبی کو پکڑنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں، میں تفصیل یہاں میری مقصد نہیں ہے، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا کہ سراقہ تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو، اور میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے اور تمہارے ہاتھ میں جو وہاں کے راجہ مہاراجہ سونا پہنتے ہیں، سونے کا کنگن پہنتے ہیں، وہ سونے کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سراقہ کے نصیب میں ایمان کی دولت تھی، وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے اور صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اور اس کے بعد ایک دور ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت صدیق اکبر بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ آیا، اور حضرت سراقہ کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور تقریباً 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، بستر سے اٹھنے کے لائق نہ ہوئے۔ تو کسی نے کہا کہ اے سراقہ تم کچھ وصیت کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور تم وصیت نہ کر سکو، تاکہ تمہارے بعد تمہارے بچے آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ حضرت سراقہ کی جوش ایمانی دیکھے اور نبی کے قول پر ان کا ایمان دیکھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ مجھے ابھی موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جب تک میرے ہاتھوں میں وہ سونے کے کنگن نہیں آئیں گے سراقہ کو موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ قیصر و کسریٰ کی دولت کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہوئی، مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر و کسریٰ کے وہ سونے کے کنگن جو راجہ مہاراجہ پہنتے تھے وہ حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہنایا گیا۔ یہ میرے نبی کا پاور ہے، یہ میرے نبی کا اختیار ہے، اور یہ علم غیب ہے کہ سراقہ کی عمر اتنی زیادہ ہوگی کہ قیصر و کسریٰ کے فتح ہونے تک وہ اس دنیا میں موجود رہیں گے، وہ اس دنیا میں حیات رہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب تصرف بنایا ہے، جن کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے رفعت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اور کسی کہنے والوں نے کہا کہ نبی کو دافع ہر غم بنا کے بھیجا ہے، ہر ایک زخموں کا مرہم بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کو دافع ہر غم بنا کے بھیجا ہے، ہر ایک زخموں کا مرہم بنا کے بھیجا ہے، اور نبی کی ذات کو محدود مت کرو کہ انہیں خدا نے رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے، خدا نے رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ جب ہم اور آپ ایک عاشقان مصطفیٰ نبی کی بارگاہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید تو صرف دو تھی، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہو؟ قسم قسم کے اعتراضات، قسم قسم کے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو آپ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ خدا نے قرآن کے اندر بہت ساری عیدوں اور خوشیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں جشن عید میلاد النبی کی یہ صورت نہیں ہوتی تھی، اس زمانے کے اسباب
اور حالات کے اعتبار سے لوگ نبی کے ولادت کی خوشی مناتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو لوگ اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا جواب کسی نے جب اعتراض کیا تو اس اعتراض کو بھی مصروں میں کسی نے لکھا اور پھر اس کا جواب بھی دیا گیا۔ اعتراض یہ، کیا یہ اپنے ذاتی مکان سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ خدا نے تم کو دی تھی 2 عیدیں، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ ہے اعتراض۔ لیکن ایک عاشق نے بڑا اچھا جواب دیا کہ لا مکا کے مکی سے لائے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ لا مکا کے مکی سے لائے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں۔ لا مکا کے مکی سے لائے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، جن کے صدقے ملی ہیں 2 عیدیں، تیسری بھی وہیں سے لائے ہیں۔ جن کے صدقے ملی ہیں 2 عیدیں، تیسری بھی وہیں سے لائے ہیں۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کے صدقے میں جو عیدیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، ہم جب اس کی خوشی مناتے ہیں تو اس آقا کے پیدا ہونے کے دن کی خوشی کیوں نہ منائے۔ ایک مرتبہ جھوم کر نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جگہ جگہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلیں رچ رہی ہیں، بس رہی ہیں، اور ہر جگہ اہل سنت و جماعت اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اور عقیدے کی درستگی کے لیے ان محفلوں کا، مدرسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ تمام کی تمام ادارے جو اہل سنت و جماعت کے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہیں۔ اللہ ان سب کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ لیکن ان تمام اداروں میں اور تحریکوں میں ایک ممتاز تحریک آج ہمارے سامنے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کی شکل میں نظر آتی ہے، جو آج پوری دنیا میں، ہاں صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اعمال اور ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ الحمدللہ یہ تحریک ہر اعتبار سے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی اصلاح کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مبلغین کے خلوص نیت کا یہ صدقہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا نظر آ رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو رہا ہے، اپنے رسول سے سچی محبت پیدا ہو رہی ہے، اور بے شمار اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اب تک ننگے سر گھومتے تھے، اس تحریک کی برکت سے وہ لوگ اپنے سروں پر عمامہ شریف سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تحریک صرف مبلغین کی تحریک نہیں، مبلغین جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ قابل عزت ہیں، قابل مبارکباد ہے، قابل رشک ہے، لیکن سنی دعوت اسلامی وہ عظیم تحریک ہے جو علماء کی تحریک ہے، جو حافظوں کی تحریک ہے، جو قاریوں کی تحریک ہے، جو صوفیوں کی تحریک ہے، جو مبلغین کی تحریک ہے، بڑے سے بڑے ذمہ داران کی تحریک ہے۔ تو یہ تو دینی لیول پہ جو کام ہو رہے ہیں کہ جو علماء، حفاظ اور قراء اس تحریک سے وابستہ ہیں، اس کے علاوہ یہ تحریک بیرسٹرز کی تحریک ہے، یہ تحریک انجینئرز کی تحریک ہے، یہ تحریک ڈاکٹرز کی تحریک ہے، یہ تحریک انجینئر کی تحریک ہے، یہ تحریک آرکیٹیکٹس کی تحریک ہے۔ پتہ کیا چلا کہ صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اور عصری اعتبار سے بھی یہ تحریک لوگوں کے دلوں کے اندر اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کی کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم اور آپ اسی تحریک کے زیر اہتمام یہ 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مقدس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو، اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اس تحریک کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک کے لیے قائم و دائم فرمائے، اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ملک کے مختلف حصوں میں
اس تحریک کی خدمات جاری ہے، جگہ جگہ مکتب جاری ہے، جگہ جگہ اسکول جاری ہے، جگہ جگہ مدرسے جاری ہے، جگہ جگہ اس کے سلسلے میں مسجدوں کے اندر تبلیغیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے اندر درس دیے جا رہے ہیں، اور بعد نماز عشاء الگ الگ مسجدوں کے اندر الگ الگ دن کے اعتبار سے محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان محفلوں میں شرکت کر کے اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کے لیے ذریعہ نجات کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کو صبح قیامت تک کے لیے قائم و دائم فرمائے، اور اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنائے اور ہم سب کی آخرت کو بھی بہتر بنائے، اور ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ نہ صرف یہ کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خیر کریں، محفلیں سجائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ کے میلاد منانے کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی کے مشن پر عمل کرنا ہے۔ نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں جو سنتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جاری فرمائے ہیں ہمیں ان احکامات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر پیش کرنا ہے۔ یہی جملوں سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور واقعی نبی سے محبت ہونا چاہیے، بزرگان دین سے محبت ہونا چاہیے، لیکن یہ محبت صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہماری زندگی میں بھی اس محبت کی جھلک نظر آنی چاہیے، تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ صرف ہم نبی کو نہ چاہیں بلکہ نبی کی بھی مانیں، صرف نبی کو نہ مانیں بلکہ نبی کی بھی مانیں، ہم صرف غوث اعظم کو نہ مانیں بلکہ غوث اعظم کی بھی مانیں، ہم صرف غریب نواز کو نہ مانیں بلکہ غریب نواز کی بھی مانیں، ہم صرف نہ بزرگان دین کو مانیں بلکہ بزرگان دین کی بھی مانیں، اسی لیے کہ اگر ہم نے صرف بزرگوں کو مانا تو اس سے صرف ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم نے بزرگوں کی بھی مان لی تو اس سے ان کا مشن جب آگے بڑھے گا تو صحیح طور پر ان کا فیضان ہم پر جاری ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پابندی سے ایسی محفلوں میں شرکت کریں، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ رابطہ کریں، ان کے ساتھ جڑیں اور ان کا تعاون پیش کریں، دامے درمے قدم سخنے، جس اعتبار سے بھی ان کا تعاون آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کا تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے، اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پیش فرما لیں۔